بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث عرب کا مستقبل بتاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت قریب آ چکے ہیں۔ آج اگر ہم سعودی عرب کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہاں گزشتہ برس سینماؤں پر عائد پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے اور سینماؤں کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے۔ اب وہاں ہر طرح کی فلموں کی نمائش کی جاتی ہے۔ پہلے وہاں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب وہاں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ خواتین کا ڈرائیونگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فیشن ویکس کا بھی اہتمام ہونے لگا ہے، جو کہ زہر قاتل کی طرح وہاں کی عورتوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی سعودی عرب میں ایک میوزیکل فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ 5000 سال پرانے ایک تاریخی مقام پر کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں نائٹ کلب کھولے جانے کی باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دجالی طاقتوں کی نظر اس وقت سعودی عرب پہ ہے اور وہ سعودی عرب میں اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ شیطانی کرندے کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اس طرح کے فیسٹیول کروا کر وہاں فحاشی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے 2017 میں محمد بن سلیمان نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہم ماڈریٹ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسا ماڈریٹ اسلام جو تمام مذاہب اور دنیا کے لیے آزاد ہو۔ اسی منصوبے کے تحت وہاں پہ نت نئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہود کو ہمارے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو مرضی عبادات کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں مسئلہ تو اسلامی نظام سے مسئلہ ہے، اسلامی قوانین سے مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل نظام ہے، ایک ایسا نظام جو حق ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہے اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے وہ شیطانی کرندے اس نظام میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے رستے میں درپیش رکاوٹ کو ختم کیا جائے اور وہ اپنے شیطانی مقاصد حاصل کر سکیں۔ اسی منصوبے کے تحت اب سعودی عرب میں ایسا ہی ایک اور شیطانی فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، جس میں فحاشی کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ سعودیہ کے شہر جدہ میں ایک میوزیکل فیسٹیول ہونے والا ہے، جس میں فحش پرفارمنس کی ملکہ کہلانے والی امریکی گلوکارہ نکی مناج بھی شامل ہوگی۔ سعودی حکام نے نکی مناج کی جدہ میں پرفارمنس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی گلوکار اس مہینے 18 جولائی 2019 کو شروع ہونے والے جدہ فیسٹیول میں پرفارمنس کرتی دکھائی دیں گی۔ ناظرین، نکی مناج فحش پرفارمنس، سیکس کی طرف راغب کرنے والی شاعری اور انتہائی نامناسب لباس پہن کر پرفارمنس کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے، اور یہ خود اپنے گانوں اور انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ وہ شیطانی تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ماضی میں سال 2012 میں معروف گریمی ایوارڈز کی تقریب میں نامناسب لباس پہن کر مرد رضاکاروں کے ساتھ رقص کرنے پر نکی مناج کو مسیحی برادری نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ نکی مناج کو یورپ اور امریکہ میں بھی انتہائی نامناسب لباس پہن کر براہ راست پرفارمنس کے دوران عریانیت پھیلانے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں میوزیکل فیسٹیول منعقد کرنے والے عہدیداروں کی جانب سے نکی مناج کی پرفارمنس کا اعلان کرنے کے بعد مقامی شہریوں نے ملتے جلتے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نکی مناج کی پرفارمنس کا سن کر جہاں سعودی عرب کی نوجوان نسل اور خصوصی طور پر مرد حضرات نے خوشی کا اظہار کیا ہے، تو وہیں خواتین نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے فیسٹیول منعقد کرنے والے عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب میں کس حد تک لوگ فحاشی کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ اس فیسٹیول میں نکی مناج کے علاوہ دیگر امریکی اور برطانوی گلوکار بھی پرفارمنس کریں گے۔ اس فیسٹیول کو معروف امریکی ٹی وی چینل MTV سمیت برطانوی ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا جائے گا۔ ناظرین، سعودی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس فیسٹیول میں 16 سال یا اس سے زائد عمر کے مرد و خواتین کو آنے کی اجازت ہوگی، اور فیسٹیول میں شراب سمیت ہر قسم کا نشہ لانے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ فیسٹیول میں شرکت کرنے والی خواتین کو سعودی عرب کی روایات کے مطابق پردہ کرنا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیسٹیول میں خواتین کے لیے الگ جگہ مختص کی جائے۔ دوستو، یہی وہ ماڈریٹ اسلام ہے جس کا وعدہ چند سال پہلے محمد بن سلیمان نے کیا تھا۔ اب اسلامی احکامات کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے گا
کہ پہلے تو اسلام کے مرکز میں فحش فیسٹیول کروایا جا رہا ہے، اوپر سے عورتوں کو اس فحاشی کی دعوت دیتے ہوئے پابند کیا جا رہا ہے کہ اس فیسٹیول میں عبایا پہن کر آنا، لیکن آنا ضرور۔ ناظرین، نکی مناج نے 2007 میں گلوکاری کی شروعات کی اور آغاز میں ہی فحش پرفارمنس کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے نوجوانوں میں مقبول ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نکی مناج فیسٹیول سے ایک دن پہلے سعودی عرب پہنچیں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ نکی مناج نے یہ جدہ فیسٹیول کینسل کر دیا ہے۔ لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو جولائی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دوستو، یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی پیدا ہو جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، اور آج ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور عنقریب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے بارے میں کی گئی پیشگوئی بھی پوری ہونے کو ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت قریب آ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، موسیقی شیطان کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ قوموں میں فحاشی پیدا کرتا ہے، اور پھر فحاشی کی دلدل میں دھنس کر پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی سعودیہ میں ہو رہا ہے۔ آج عرب کی بربادی کی اصل وجہ دین سے دوری ہے، کیونکہ انہوں نے اس قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جو ان کی مادری زبان میں تھا، اور وہ لوگ ان شیطانی کارندوں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے ہیں جو ازل سے اسلام کے دشمن تھے اور قیامت تک اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو دجالی فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔